نعت پڑھنے کے لیے اس میں وہ تمام چیزیں اس آدمی میں موجود ہونی چاہیے جو نعت کے لیے ضروری ہیں. کم از کم نعت پڑھنے کے جو سر ہیں، اس کے جتنے بھی معاملات ہیں کلام کے، وہ نعت خوان کے لیے ضروری ہیں. ٹھیک. تو مجھے فرماتے، شفقت بھی فرماتے ہیں، ہنستے بھی، بعض غصے بھی ہوتے. جی جی. وہ اپنی زبان میں فرماتے کہ تو انہوں نے بلا کے دے، یہ وہ فلانا آ گیا، فلانا گیا، اس طرح دے بندے بلایا کرو. مطلب ہے کہ وہ تربیت بھی فرماتے ساتھ ساتھ کہ اس طرح کے لوگ آنے چاہیے محافل میں نعت پڑھنے والے حضرات. صحیح. تو برا دروشی پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. کشتیاں اپنی، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں. کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. حاضر و ناظر حاضر و ناظر نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. نام آنے سے، نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. قبر کی نیند سے، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. کیوں نہ پلڑا تیرے، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری
ہو نصیر کیوں نہ پلڑا تیرے آمان کا بھاری ہو نصیر اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. جزاکم اللہ خیر. یہ تھے قاری جاوید اختر صاحب. ماشاءاللہ پیر صاحب کا یہ مشہور اور معروف کلام جو ہے اب ہر ایک نعت خوان کے زبان پر الحمدللہ. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی محفل قاری صاحب جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی جب تک یہ کلام جو ہے نہ پڑھا جائے. تو الحمدللہ ہر ایک نعت خوان کی تو چلے خواہش ہوتی ہے اس کلام پڑھنے کی. جیسے ہی آپ محفل میں جاتے ہیں نا تو آپ کو ہر طرف سے یہ اس کلام کے بارے میں فرمائش ضرور آتی ہے کسی نہ کسی نعت خوان کو بھائی یہ کلام ضرور پڑھنا ہے یہ کلام ضرور پڑھنا ہے. تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ جیسے اج سکمت راندی و دیری اعلیٰ حضرت کا جو کلام ہے تاجدار گولڑا کا تو یہ بھی اسی طرح بہت مقبول ہو رہا ہے بہت مقبول ہو رہا ہے. اور یہ بہت بڑی کرامت ہے آپ کی. اور آپ یقین کریں کہ میں کچھ نعت خوان میرے پسندیدہ ہیں جن کو میں رات کی تنہائی میں کبھی سنتا ہوں. حضرت کبھی اگر وقت ہوتا ہے جب نہ 1 بجے 2 بجے تو یہ کلام میں ضرور سنتا ہوں. اور بس اس وقت بے شمار آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. ایسی کیفیت بن جاتی ہے اور پیر صاحب کا ایک ایسے تصور آ جاتا ہے ذہن میں کہ بس یہی آتا ہے کہ یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ میں کلام سن رہا ہوں. قاری صاحب ایک بات آپ کی کاٹ رہا ہوں کہ شعراء کا جو کلام ہوتا ہے نا غزل ہے یا جو وہ نظم کہیں یا کسی بھی صنف سے کلام کا تعلق ہوتا ہے تو بڑے بڑے شعراء کا جو کلام ہے نا اس میں بھی جو ایک ہوتا ہے نا جاندار شعر وہ غزل میں کوئی 1-2 ہوتے ہیں صحیح. لیکن پیر صاحب میں کئی دفعہ یہ عرض کرتا تھا کہ زود گوئی بہت ہے آپ میں یعنی آپ نے بہت کہا ہے. صحیح. فرماتے ٹائم کم ہوتا ہے نا. اچھا کیا پتا تھا آپ کہ آپ کی یہ بات کیا معنی رکھتی ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ نے بہت کہا. جب آپ نے کہنا شروع کیا تو یہ تو باہر کھل گیا نا. مطلب اتنا کہا آپ نے. اچھا پھر لطف کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے شعراء کے ہاں آبدار شعر جن کو کہا جاتا ہے نا وہ پوری غزل میں یا پوری نعت میں وہ 2-4 ہوتے ہیں یا بہت 2 ہوں 1 ہوں. بڑا پیر صاحب کا کلام آپ دیکھیں ہر شعر منتخب سبحان اللہ بے شک. اور میں کہتا ہوں شعر ہی نہیں ہر مصرع منتخب. اور پھر یہ ہے کہ اس کے اندر ایک خاص نسبتوں کا بھی تعلق تھا علم کا بھی پھر شخصیات سے تعلق کا بھی. اب آپ دیکھیں کہ وہ کس انداز سے آل رسول کریم کی مدد کو صحابہ کرام جانثاران مصطفیٰ کی مدد کو اچھا اور پھر تصوف کے مسائل کو دعاؤں کو التماس کو ہر ایک جو انسان کے اندر اٹھنے والی باتیں ہیں نا جو اپنے محبوب سے کرنا چاہتا ہے وہ ہر ایک عاشق کی ترجمانی کرتے ہیں. ان سب کیفیات سے واقف تھے. وہ جیسے آپ نے پہلی فرمایا نا کالر ہے میں کال لے کے پھر انشاءاللہ آپ کی طرف آتا ہوں. ہمارے ساتھ قاری واجد حسین صاحب ہے کافی دیر سے لائن پر ہولڈ کرے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قاری صاحب قبلہ میں تمام حضرات کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں بالخصوص قبلہ امام نظام الدین جاوید صاحب اور قبلہ سید عرفان شاہ صاحب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور بڑا خوبصورت پروگرام حضرت قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ سے مجھے بھی ایک غلامی اور پیار کا شرف رہا ہے. تو میرا قبلہ غلام نظام الدین جاوید صاحب کی خدمت میں ایک سوال یہ ہے کہ قبلہ پیر صاحب کا حضرت محبوب الہی نظام الدین محبوب الہی کے ساتھ جو خاص ایک تعلق تھا اور خاص کر کے وہ جو آپ کا کلام ماں غریباں قوت جو بنی تھی اگر تھوڑی سی روشنی ڈالے آپ کی نوازش ہوگی. اور عرفان صاحب کی خدمت میں مجھے گزارش ہے کہ آپ کی جو آخری کتاب ہے نام و نسب اس پہ آپ فرمائیں بڑی نوازش ہوگی. ٹھیک ہے بہت شکریہ قاری صاحب جزاکم اللہ. جی قاری صاحب.
تو وہی بات پھر وہی آ جاتی ہے جیسے کہ شاہ صاحب نے فرمایا نا کہ وہ ساری خوبیاں، اور اسی طرح ان کے اشعار بھی جتنے ہیں وہ نعتیہ اشعار بھی اور جو بھی اشعار دیکھ لیں ایک سے ایک بڑھ کے ہے. ہر شعر میں عقیدے کی ہر بات شعر میں انہوں نے ایسا مطلب ہے کہ وہ پرو دیا اسے. تو بہرحال جی بات پھر وہی ہے کہ یادیں باقی رہ جاتی ہیں. ہمیں تو مجھے بعض دفعہ کسی بات پہ ناراض کچھ مسئلہ